السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عرفان اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں ان ڈیپتھ انالیسز۔ آج کل کی جو پولیٹیکل ٹرمائل چل رہا ہے وہاں پہ ہم گاہے بگاہے آپ کے ساتھ کچھ اپنی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کا بھی جو واقعہ ہے آپ کے ساتھ تھوڑا سا ہم شیئر کر لیں۔ جس طرح سے ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ایک دم ایکٹیو کیا تھا، اور آپ کو ہم نے بڑی باتیں سنی کہ رات کو بھی عدالتیں کھل گئیں، اور آج تک جو ہے وہ اس کے مینز بھی چل رہے ہیں اور اس کے بار بار اس کے ریفرنس بھی دیے جا رہے ہیں۔ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار بڑا ایک میرے لیے واز اے سیڈ ڈے اینڈ واز اے ویری 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 ہیوی ڈے، وہ ویری ہارڈ ڈے جب رات کو عدالتیں کھلیں اور بزنس مین بھی آ گئی اور سارا کچھ آ گیا۔ اس سے بھی اگر 2-4 دن پہلے کا چلیں کہ جیسا سے انہوں نے کہا کہ یار آپ نے جو ہے اسی دن جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک آج کے دن ختم کرانی ہے، اور سارا کچھ ایک قسم کا پیرا بیٹھا اور سارا کچھ ویسے کا ویسا ہوتا رہا، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو سپریم کورٹ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چمگوئیاں شروع ہو گئیں اس میں، اور جو باقی مقتدر حلقے ہیں وہ سارا کچھ ان پہ بھی تھوڑے سے کویسچن مارکس آنے شروع ہو گئے، لوگوں کی ناپسندیدگی کا اظہار شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جب خان صاحب نے اپنا ایک ٹرینڈ شروع کیا جب جلسوں کا اور تقریروں کا اور لائیو اس کو سوشل میڈیا پہ آ کے باتیں کرنے کا، اس میں تو ایک بخار شروع ہو گیا پورے ملک میں، اور ایسی قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس سے پوری کی پوری جو ہے وہ پوری جو ایک بساط سجی تھی وہ پوری کی پوری لڑکھڑا گئی۔ تو اس میں ظاہری بات ہے کہ جن لوگوں کو ہم لوگوں سے مراد کہ جن لوگوں کو یہاں پہ ان کو اقتدار کا دلوایا گیا اور وہ اقتدار میں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے آ کے دیکھا، وہ بڑے شوق سے آ تو گئے اس میں سارے، اور ساری 12-13 پوری کی پوری جماعتیں بھی وہاں پہ مل کے انہوں نے اپنے اقتدار کے وہ سارا کچھ چیزیں آپس میں شیئر کر لیں۔ وہ شروع تو ہو گیا معاملہ، لیکن اس کے بعد اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جو اکانومی تھی وہ ہینڈل کرنا اور چیزیں ہینڈل کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا اس میں، اور اس کے بعد جو سخت ترین فیصلے تھے وہ بہت زیادہ سخت ہوتے گئے ان لوگوں کے لیے، اور عجیب پریشانی کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ بٹوین دا ڈیول اینڈ ڈیپ سی، یا آگے پہاڑ اور پیچھے کھائی ہے، اس قسم کی صورتحال میں کھڑے ہو گئے۔ وہ گئے وہاں پہ جا کے نواز شریف صاحب کے پاس بھی گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے ایڈریس کیا، وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بھی چیزیں ڈسکس کی کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ دو قسم کی آپشنز بالکل سامنے آئیں، جس میں ایک یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ سخت ترین فیصلے لیں۔ سخت ترین فیصلے لینے کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت خان صاحب کو موقع دے دیں کہ وہ دوبارہ شوٹم شوٹ شور مچائیں، کیونکہ سب سے بڑا رولا یہ تھا کہ جی خان صاحب نے مہنگائی کر دی، ہم آئیں گے اور مہنگائی ختم کریں گے، تو مہنگائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، IMF بھی قابو میں نہیں آ رہا، اور جو باقی جن ملکوں سے ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ کچھ فنڈنگ کر دیں گے انہوں نے فنڈنگ بھی نہیں کی۔ تو اس وقت عجیب قسم کی صورتحال ہو گئی ہے۔ کیش ون ون سچویشن جو ہے وہ اوبویسلی زرداری صاحب کی اس وقت بنی ہوئی ہے، اور یس خان صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ وہ زرداری صاحب کے پاس اس وقت اسٹیک میں کچھ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی وزارت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہی کرنا ہے اس میں۔ ایٹ دا سیم ٹائم خان صاحب تو پہلے ہی ایک ایجنڈے پہ ایک چیز پہ بھاگ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں اس میں۔ تو ایسی صورتحال میں اس قسم کے پے در پے ٹھک 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 جو سپریم کورٹ کے جو ڈیسیژنز آئے ہیں، جس میں پہلا ڈیسیژن یہ تھا کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ کنسیڈر نہیں ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یار اب یہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، کتنی دیر کے لیے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ آپ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اچھا ڈیسیژن تھا کہ اس سے پہلے والی بات کہ ان کا ووٹ کا حق نہیں، ان سے واپس لے لیا جائے گا اس میں، وہ ایک بڑی اسٹرانگ بڑا نیگیٹو ایک امپیکٹ آیا جو نون لیگ جو اس وقت گورننگ باڈی ہے اس کے اوپر۔ اس کے ابھی یہ چیز ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا کہ جناب یہ جو آپ لوگ ساری جو اپنی مرضی کی تقرریاں اور تبادلے وغیرہ کر رہے ہیں، وہ سارے کیسز جو ہیں وہ سارے ان سب کیسز کو اس طرح سے ہولڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شور یہ مچا ہوا تھا کہ آپ نے ایسی حکومت کو، ایسے لوگوں کو حکومت دے دی ہے جو ان تک پہنچ گئی ہے، دے دی ہے جیسے بھی یہ پہنچ گئی ہے، جو بڑا ایک کنفیوژن چل رہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے نیب کے کیسز میں اور FIA میں مطلوب ہیں، اور بہت سارا ایسا کچھ چل رہا ہے اس میں۔ تو وہ ایک دم سپریم کورٹ نے ایک دم ٹھک کر کے جو ہے وہ اس پہ رولنگ دے دی کہ بھائی جان اس طرح سے آپ تبادلے تقرریاں چیزیں نہیں کر سکتے، اپنے کیسز ختم نہیں کر سکتے، اور جتنے جو ہیں وہ لوگوں کو جو ملک سے باہر جانے کی جو اجازت ہے اور سارا کچھ ہے اس پہ بھی جتنے لوگوں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا تھا ان کی بھی انہوں نے رپورٹ طلب کر لی۔ تو یہ ایک بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے سلسلہ، یہ اتنا سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو ابھی جو جھگڑا چل رہا ہے، خان صاحب نے بھی تو کسی سے دوستی نہیں رکھی، سب سے لڑ لیتے ہیں وہ بھی۔ تو وہ جو انہوں نے جو الیکشن کمیشن والوں کے ساتھ جو ایک کیس چل رہا ہے وہاں پہ، اس میں یہ نااہل ارکان کا ان کو نااہل کرنے کا اور سارا کچھ کرنے کا، تو وہ بھی بیچارے جنہوں نے فیصلہ دینا ہی دینا
ہے اور کل میرا خیال لاسٹ تاریخ ہے اور 30 دن ہو جائیں گے اور 30 تاریخ تک انہوں نے فیصلہ دینا ہی دینا ہے. انہوں نے بھی جب سپریم کورٹ کی یہ چیزیں دیکھی, میں تو یہ کہوں گا سپریم کورٹ نے ڈیمیج کنٹرول کیا ہے. جتنا اس قسم کا جو ان پہ ایک الزامات چاہتے نہ چاہتے ہوئے آ رہے تھے, وہ فیصلے غلط تھے یا غلط تھے, لیکن پاپولر ایک جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے تھوڑی سی زیادتی کرتی ہے. تو وہ والا سلسلہ جو ہے نا وہ اس پہ وہ اس کو ڈیمیج کنٹرول ایک فوری طور پہ کیا انہوں نے, اور بالکل ایک جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے اس میں ان لوگوں کو فلٹرز لگائے سارے اس قسم کے جو اس وقت کی رولنگ پارٹی اور سارا کچھ, اور ان کو کافی بری طرح سے ان کو الجھا دیا ہے. اور جیسے میں بات کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ بھی پرابلم میں آ گیا, وہ اس نے ڈیسیژن دے رہا ہے. وہ الیکشن کمیشن نے یہ جو رولنگ تھی کہ جناب نائل ارکان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, جو ساری آئی تھی جو ایڈوائزری تھی, جو بھی کہہ لیں اس کو, وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنے پاس منگوا لی ہے کہ یار ہم پہلے پڑھیں گے دیکھیں گے, یہ نہ ہو کہ ہم کو ایسی رولنگ دے دیں گے اس میں کہ وہ کانٹراڈکٹ کر جائے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ. آبویسلی سپریم کورٹ از سپریم, تو وہ اس میں کوئی معافی نہیں ملے گی. تو یہ ایک بڑا خوفناک قسم کا جو ہے وہ ایک اور ٹرائنگل بن گیا. ایٹ دا سیم ٹائم ابھی یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو اس وقت گورننگ پارٹی ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو ریلیف چاہیے, اس کو اگر الیکشن میں بھی جانا ہے تو کچھ نہ کچھ چاہیے. انہوں نے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹریٹجی انہوں نے یہ اپنائی ہے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کل سے, آپ دیکھیں خاقان عباسی صاحب بھی اور باقی سب لوگ بھی, بھئی ہم الیکشن نہیں چاہ رہے, ہم اپنی مدت پوری کریں گے. لیکن مدت پوری کرتے نظر نہیں آ رہا کیونکہ خان صاحب کا اتنا زیادہ پریشر ہے اور وہ کسی قسم کے آرگومنٹ میں, کسی قسم کی بات میں, کسی قسم کی یقین دہانی کے اوپر بھی نہیں آ رہے اس میں. تو وہ اتنا پریشر ہے کہ لگتا نہیں کہ مدت پوری کریں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سپریم کورٹ نے جس طرح سے اپنی آنکھیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں, اس طرح سے وہ سپریم کورٹ یہ دیکھ رہی ہے شاید کہ اگر انہوں نے مدت پوری نہیں کرنی تو اس اسمال پیریڈ آف ٹائم میں وہ کر کیا رہے ہیں. وہ صرف الیکشن اصلاحات کر رہے ہیں, وہ اپنے حساب سے چیزوں کو امینڈ تو نہیں کر رہے, وہ والی امینڈمنٹس تو نہیں کر رہے کہ ان کو صرف جو ہے وہ اس کو رولنگ پارٹی, جو اس وقت کی رولنگ پارٹی ہے, اس کو فائدہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو. اس لیے وہ اگلا سلوگن جو ہے نون لیگ نے جو اچھا کیا ہے سلوگن اس میں, کیونکہ اگر وہ یہ کہیں کہ جناب پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے, پیٹرول قیمتیں بڑھانے کے بعد جو ہے وہ اگلے ابھی پیٹرول قیمت بڑھائیں اس کے بعد وہ ریزائن کر جائیں تو یا اسمبلی ڈیزالو کر جائیں تو وہ بھی ایک بڑا رولا ہے. الیکشن ریفارمس فوری طور پہ کر کے فوراً وہ کر جائیں تو وہ بھی ایک بہت رفڑ پڑے گا, شور مچے گا, سارا کچھ ہوگا. تو اب وہ سپریم کورٹ اس طرح سے ہاک آئے بن گئی ہوئی ہے اس میں کہ ان کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے کون سی موومنٹ کہاں سے کیسے ہو رہی ہے, اور پرابلم جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور خان صاحب کا نیریٹو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بھی آگے چلتا جا رہا ہے. یہاں تک صورتحال ہو گئی ہے کہ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ انہوں نے کل آبویسلی جلسے کی جو جلسہ ہے اس میں انہوں نے کال دینی ہے اسلام آباد میں آنے کی, وہ بھی یہ کہہ چکے ہوئے ہیں اور اس سے نہیں ہٹ رہے, اور بہت سی ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں لیکن پھر بھی وہ اس سے باز نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل جو ہے وہ یہاں پہ سٹ ان کا کال دوں گا اور وہ دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. اس میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ہی ہیز آل دا رائٹس ٹو ڈو دیٹ, کہ وہ ان کو کہیں کہ یار آپ لا اینڈ آرڈر کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نظر بند کر دیا جائے, ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے بنی گالہ کے اندر. بنی گالہ کے اندر ہاؤس اریسٹ کرنے کے سوچنے سے پہلے ہی کوئی 2-2.5 ہزار جو خبر ہمارے پاس ہے 2-2.5 ہزار بندہ جو ہے وہ وہاں پہ پہلے ہی آ کے بیٹھ گیا ہے کہ ہاؤس اریسٹ نہیں کرنے دیا جائے گا اور یہ ساری چیزیں جو ہے نہیں ان کو اس طرح سے کرنے دیا جائے گا. تو معاملہ جو ہے وہ کافی سنگین نوعیت اختیار کر گیا ہوا ہے اور اس میں ابھی آگے ہمیں کچھ بہت زیادہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس میں. جیسا آپ نے بی جے پی دیکھا کہ شیریں مزاری بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایس پی آر کو کہہ دیا ہے کہ بھائی جان آپ بھی آ کے اگر آپ نے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس حکومت کے آتے ہی یہ ہو گیا ہے شروع ڈالر کی پرائس اور اسٹاک مارکیٹ ٹھیک ہو گئی ہے, اب جب چیزیں کریش ہو رہی ہیں تو پھر اس کے بارے میں بھی آپ سٹیٹمنٹ دیں, تو یہ ایک تھوڑی سی ہارڈ لائن ہے. تو یہ ساری چیزیں اتنی کمپلیکیٹ کر گئی ہیں, اتنی پرابلمٹک ہو گئی ہیں کہ آگے ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور لمحہ بہ لمحہ بولتی ہوئی صورتحال ہے اس میں, جس طرح سے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جو تھے کیا نام ہے ان کا شہباز شریف صاحب, انہوں نے آج کی یہ خبر تھی کہ ساری انہوں نے اپنی مصروفیات کینسل کر دی ہیں اور وہ فوکس کر رہے ہیں کہ یار میں نے جو ہے قوم سے خطاب ضرور کرنا ہے اور قوم سے بات کرنی ہے, ان کو کہنا ہے, بتانا ہے کہ ہماری کیا سچویشن ہے, کیا پرابلم ہے, اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے کیونکہ بہت سچویشن آڈ ہوتی جا رہی ہے اس میں. اور جس طرح سے ابھی یہ نیب کے کیسز یا ایف آئی آئی کیسز کی وجہ سے جو ہے وہ جو ریلیف ملنے کی امید تھی, جو کمٹمنٹ
थी या उम्मीद थी जो भी था कि नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा या मरीम को रिलीफ मिल जाएगा, तो इसके बाद जो है वो भी उसके साइड जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये कोई एक किस्म का कोई किसी ट्रैप में आ गए हैं, और नून लीग इज़ वेरी गुड इन इट कि वो इन ट्रैप्स से बहुत अरसे से खेल रही है और निबर्द आजमा हो जाती है, और उसको इन ट्रैप्स से निकलने की भी पूरी जो है वो आगाही है किस तरह से किन चीज़ों को कैसे कैसे करते हैं उसमें। ये खान साहब तो अभी आए हैं, वो तो बहुत अरसे से जो है वो हुकूमत में और किस किस को नहीं भुगता और क्या क्या नहीं किया और किस किस तरह से उन्होंने इस मुल्क को आगे लेके मुल्क को लेके नहीं चले, जिस तरह से भी इसको कहा जा सकता है उसमें। तो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशंस हैं अभी। तो अभी यहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं आपको इतना ही बता दूंगा उसमें, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसके बाद कल भी एक और वीडियो किया जाए और उसमें आपको मज़ीद हालात के बारे में बताया जाए कि कौन सी सूरत हाल किस तरह से कैसे इम्पैक्टफुल है उसमें। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।